زندگی فضول ہے عصمت رسول کے آسمان و آسمان للہ الذی لم یلد ولم یولد والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الروح والجسد وعلی آلہ واصحابہ الذین عذروا بی وصمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا للناس حسنا قال اللہ تعالی فی کتاب مجید والقرآن الحمید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احبنی وأحب هذين وأمهما وأباهما كان معي في درجة يوم القيامة في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ انوار قرآن کا صدقہ اللہ میرے اور آپ کے سینے کو منور فرمائے. اللہ تعالیٰ فرامین مصطفیٰ ہوتی ہے، وہاں سے مقام ولی کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں سے مقام ولی کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے غوث قطب ابدال اوتاد کلندر کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں سے غوث قطب ابدال اوتاد کلندر کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے صحابی رسول کی شان کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں سے صحابی رسول کی شان کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے اللہ کے نبیوں کی شان کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں سے اللہ کے نبیوں کی شان کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے اللہ کے رسولوں کی شان کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں سے اللہ کے رسولوں کی شان کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے اولو العزم اونچے رسولوں کی شان کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں سے اونچے رسولوں کی شان کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میلاد والے آمنہ کے لال کی شان کی ابتدا ہوتی ہے. یہ تو ابتدا ہے. ہمارے اکابرین نے فرمایا یہ تو ابتدا ہے، انتہا کیا ہے؟ اکابرین کا جواب سماعت فرمائیں، کیونکہ خیر بھلائی اکابرین دین کی بات میں ہے. انہوں نے فرمایا الفاظ کا دائرہ تنگ ہے، عقل کا گھوڑا لنگ ہے، مقام مصطفیٰ بلند ہے. ایک بات. دوسری بات سماعت فرمائیں عظمت حبیب کی. ہجر والے کو شوق ہوتا ہے کہ مجھے اپنا محبوب ملے. جس کو محبوب نظر نہ آتا ہو اسے یہ شوق ہے کہ مجھے اپنا محبوب ملے. نہ ہجر ہے، نہ جدائی ہے، نہ الوداعی ہے. یا اللہ تم تو ہر وقت اپنے محبوب کو دیکھتا ہے. کوئی کسے دیکھے، کوئی کسے دیکھے. یا اللہ تم کس کو دیکھتا ہے؟ دوسرا پارا پہلا صفحہ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء. محبوب میں تو تیرے چہرے کی گردش کو دیکھتا ہوں. محبوب میں تجھے دیکھتا ہوں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. محبوب یہ کافر مشرک جب چہرہ انور سے پتھر مارتے ہیں میں تجھے دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. ربی میں تو تجھے دیکھتا ہوں. یا اللہ جب تو دیکھتا بھی ہے تو جدا ہی نہیں ہوا، پھر تجھے ملنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ توجہ کریں گے ایمان تازہ ہوگا.
عاشق جب محبوب کو مجمع میں دیکھے شوق پیدا ہوتا ہے، جس طرح محبوب کو مجمع میں دیکھا ہے ایسے اکیلے کر کے دیکھا۔ سبحان اللہ تو پڑھے نظر یہ نورانی محفل ہے، طبیعت میں بھلے ذوق نہ آئے، طبیعت پہ زور دے کے بیٹھو تاکہ ذوق ہو جائے، خالی جھولی رحمت ہے۔ عاشق جب محبوب کو مجمع میں دیکھے شوق پیدا ہوتا ہے، جس طرح محبوب کو مجمع میں دیکھا ہے ایسے اکیلے کر کے دیکھا۔ رفیق نبوت فی المصائب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ شوق پیدا ہوا کہ آمنہ کے لال کو غار میں چھپا کے دیکھا۔ علم والے فصاحت والے بلاغت والے صاحب ذوالفقار حیدر قرار حلال مشکلات اللہ نے ہر خفی و جلی ولی گر ولی ولی ابن ولی داماد نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ شوق پیدا ہوا کہ محبوب کو گود میں لٹا کے دیکھو۔ تو رب اکبر نے فرمایا محبوب تو سب کا مشترک ہے، ادھر میں دیکھتا ہوں، ادھر صدیق دیکھتا ہے، ادھر میں دیکھتا ہوں، ادھر فاروق دیکھتا ہے، ادھر میں دیکھتا ہوں، ادھر ذوالنورین دیکھتا ہے، ادھر میں دیکھتا ہوں، ادھر حیدر قرار دیکھتا ہے، ادھر میں دیکھتا ہوں، ادھر عبد الرحمن بن عوف دیکھتا ہے، ادھر میں دیکھتا ہوں، عبداللہ ابن عباس دیکھتے ہیں، ادھر میں دیکھتا ہوں، ادھر عبداللہ بن زبیر دیکھتے ہیں، ادھر میں دیکھتا ہوں، معاذ بن جبل دیکھتے ہیں، یہ سب رل مل کے دیکھتے ہیں۔ مجھے یہ شوق ہے میں اپنے محبوب کو اوپر بلا کے اکیلے نہ دیکھوں، جہاں جگہ بھی نہ دیکھنے والی ہو۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے رسم عاشقی میں، ہے رسم عاشقی میں بیٹھنا سب سے الگ، ہے رسم عاشقی میں بیٹھنا سب سے الگ۔ تو مجھے دیکھ لے، تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ دو باتیں عظمت حبیب والی سننے کا شرف حاصل کیا۔ اب 5 حدیثیں سماعت فرمائیں، حضور کا حکم ہو پوری توجہ سے عاشق بیٹھے تاکہ حدیث پڑھنے کے لیے سننے کے لیے جتنا ادب زیادہ ہوگا اتنا فائد زیادہ نہیں ہوگا۔ سنیں پیارے نبی کا حکم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں مصطفیٰ کریم اسے اپنی اولاد سے، اسے اپنے والدین سے، والناس اجمعین تمام لوگوں سے زیادہ عظیم اگر مجھے نہیں سمجھتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کو سامنے رکھیں، علامہ اقبال نے فرمایا روح ایمان۔ کتنے پیارا الفاظ سنا، کتنا پیارا الفاظ ہے۔ آپ فرماتے ہیں روح ایمان، ایمان کی روح، مغز قرآن، قرآن کی 6666 آیات مبارکہ کا مغز کیا ہے؟ روح ایمان، مغز قرآن، جان دین، دین کی جان، دین کی شان، قرآن کا مغز، ایمان کی روح کیا ہے؟ حسب حب رحمت للعالمین۔ تو حضور علیہ السلام کی محبت ہے۔ ایک حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، پھر دوسری پھر بھی بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، جس کو 3 چیزیں نصیب ہیں اس نے ایمان کی حلاوت کو چکھا ہے، ایمان کی چاشنی کو چکھا ہے، ایمان کی مٹھاس کو چکھا ہے۔ کون سی 3 چیزیں؟ فرمایا پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ، سب سے زیادہ محبت خدا سے ہو اور مجھ مصطفیٰ سے۔
اس نے ایمان کی لذت کو چکھا ہے، ایمان کی چاشنی کو چکھا ہے، سب سے زیادہ محبت خدا سے اور مجھ مصطفیٰ سے۔ دوسری چیز فرمایا اگر کسی سے محبت کرے اللہ کے لیے کرے، اگر محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، پھر اس نے ایمان کی لذت کو چکھا۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا کفر سے، شرک سے، بد مذہبی سے اتنا دور رہے جس طرح جسم کے چمڑے کو آگ سے بچاتا ہے کہ میرا جسم کا چمڑا آگ میں نہ چلے۔ اگر اتنی غیرت ہے پھر ایمان کی لذت چاہیے، پھر ایمان کی حلاوت کو چکھا۔ تیسری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، میرے اور تمہارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو سننے کے لیے پہلے عربی گرامر کا ایک کلیہ سننے، اصول سننے۔ مضارع کے اوپر اگر کانا داخل ہو جائے، مضارع کے اوپر کانا آ جائے تو پھر ہمیشگی والا معنی پایا جاتا ہے۔ مضارع کے اوپر کانا اگر ہو تو پھر ہمیشگی والا معنی پایا جاتا ہے۔ اگر کانا داخل نہ ہو تو بات کبھی کبھی والی ہوتی ہے، ہمیشہ والی بات نہ کبھی کبھی۔ تو اس حدیث قانون کو، کلیے کو جنہوں نے پوری توجہ سے سنا اب وہ حدیث سنیں۔ کانا رسول اللہ، کانا آ گیا، یقول مضارع آ گیا، کانا بھی آ گیا، مضارع بھی آ گیا۔ اب سنیں حضور مضارع پہ فرما رہے ہیں، ہمیشہ فرماتے تھے، بار بار فرماتے تھے، ہمیشہ فرماتے تھے، بار بار فرماتے تھے، بلا ناغہ اعلان ہو جاتا تھا۔ نماز والا درس کبھی کبھی، جہاد والا درس کبھی کبھی، ایک بات ہمیشہ فرماتے تھے۔ کیا فرماتے تھے؟ من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی ہے، جس نے مجھ سے محبت کی، فقد احب اللہ، یقیناً اس نے اللہ سے محبت کی ہے۔ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، جس نے میرے حکم کو مانا اس نے رب کے حکم کو مانا۔ توجہ ہے اس اس وقت جو منافق تھے، صحابہ نے تو صحابہ خوش ہو گئے، جو منافق تھے انہوں نے آپس میں ہم خیال کو اکٹھا کیا، کہا اتتخذوہ ربا، چاہتے کیا ہیں یہ، کیا چاہتے ہیں؟ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اتتخذوہ ربا، کیا چاہتے ہیں؟ ہم ان کو رب مان لیں؟ کیا کہلوانا چاہتے ہیں کہ میں رب ہوں؟ کیا چاہتے ہیں؟ جب منافقوں نے یہ بات کی فوراً پوری کائنات کے مالک کے حقیقی اور آمنہ کے لال کے پہلے محب، بڑا پیارا جملہ ادا کر گیا، یہ جملہ آج کو نہیں ملے گا۔ آمنہ کے لال کے پہلے محب، رب اکبر نے قرآن کی آیت نازل کر دی، فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، چپ رہو، میرے نبی کی اطاعت مجھے اللہ کی اطاعت۔ عربی اس طرح بھی بن سکتی تھی، قرآن کی آیت اس طرح بھی بن سکتی تھی۔ اصول کلیہ تو یہ ہے جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے نبی کی اطاعت، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی۔ فرمائے نہیں قانون تبدیل کرتا ہوں، کلیہ تبدیل کرتا ہوں، یہ محبت والی بات ہے۔ پیارے یوں ہوگا جس نے تیری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ کھاتا الگ نہیں، کھاتا ایک ہے، ایک کھاتا بیان کر دیا، میرے نبی کی اطاعت کرو مجھے اللہ کی اطاعت بھی ہو جائے گی، میرے رسول کو راضی کر لو میں اللہ بھی راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ نے ایک کھاتا بیان فرما دیا، ہم دونوں کا کھاتا، دونوں قریبوں کا کھاتا الگ نہیں، کھاتا ایک ہے۔ رسول کو راضی کر لو میں اللہ راضی ہو جاؤں گا، میرے رسول کی اطاعت کر لو میں
قلب جل کیتا ہو جائے. دو حدیثیں توجہ ہے میری سرکار. سبحان اللہ. وقت تو ہو چکا, میں 2 منٹ میں ادا کرتا ہوں. وقت کی قدر ضروری ہے کہ جلوس میں بھی آپ نے جانا ہے تاکہ کوئی بے چین نہ ہو. محبت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ. جب حضور علیہ السلام نے وہ مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی تو آپ خشک کھجور کے تنے کے ساتھ پشت مبارک لگا کے تقریر دل پذیر بیان ذی شان خطبہ ارشاد فرماتے تھے. جو ہے نہیں سکتا. تو ایک عاشق نے کہا تھا میں لکڑی کا کام کرتا ہوں, بڑائی ہوں, لکڑی کا کام کرتا ہوں, میں غابہ کی لکڑی اچھی لکڑی والا ایک ممبر بناتا ہوں, آپ ممبر پہ آئیں پھر بیان ذی شان فرمائیں. آقا نے قبول فرمایا. آج وہ ممبر شریف رکھا گیا, کھجور کے خشک تنے کے ساتھ پیٹھ بھی لگائی, پشت مبارک بھی لگائی. آج حضور ممبر پہ بیٹھے ہیں, بیان ذی شان ہے, خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, قرآن و حدیث کے احکام بیان ہو رہے ہیں. وہ خشک تنا نبی کی محبت میں رونے لگے. توجہ ہے میری. سبحان اللہ. آپ بھی کبھی روئے ہیں, آپ کو بھی کبھی حضور کی محبت میں رونا آیا؟ چلو زیادہ عشق رسول نہ ہو, اتنا تو ہو جتنا خشک لکڑی میں. سبحان اللہ. تو بڑے وہ آنکھیں بھر کے رونے لگ گیا. جب اس آنکھیں بھر کے رویا, اس کی آواز کو میرے نبی کے صحابہ نے سنا, اس کی آواز کو آمنہ کے لال نے سنا. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے بیان کو چھوڑا, واعظ و نصیحت کو چھوڑا, تقریر دل پذیر کو چھوڑا, خطبے کو چھوڑا. پہلے تو پیٹھ لگتی تھی, آج علم نشرہ والا سینہ لگا. پہلے پیٹھ لگاتے تھے, نبی کی محبت میں رونے کی برکت تو دیکھ. حضور کی محبت میں رونے کی برکت کیا ہے؟ پہلے پیٹھ لگتی تھی, جب رونا آ گیا حضور نے اپنے سینے سے لگایا, سینے سے لگایا. وہ کھجور کا خشک تنا شیخ الحدیث تھا, مناظر اسلام تھا, ایم اے اسلامیات تھا, ایم اے انگلش تھا, کوئی عمل, کوئی ڈگری, نمازی, حاجی, زکاتی, نہ علم ہے نہ عمل ہے. ایک چیز ہے, حضور کی محبت سے. حضور کی محبت کی وجہ سے, اپنی محبت کی وجہ سے آمنہ کے لال نے اپنے سینے سے لگایا. اور حضور نے فرمایا ہے خشک تنا تو کیا چاہتا ہے؟ توجہ ہے. ایک ہے میں چاہوں, ایک ہے کہ جو تو چاہے. آقا نے یہ نہیں فرمایا جو میں چاہوں, اس میں بھی بڑی فضیلت ہے, لیکن آقا نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ اگر چاہے تو تجھے جنت میں بول, تیرا پھل اولیاء کھائیں گے. تو خشک تنے نے کیا کہا؟ توجہ ہے میری تصویر. مجھے اپنی بستی پہ نظر ہے, مجھے اپنی بستی پہ نظر ہے, تیری رفعتوں کا سوال ہے, میں اپنے دل کو کیا کروں, اس درویشوں کی مثال ہے. پیارے ممبر شریف جو بنا ہے, پہلی سیڑھی کے نیچے مدفن کر دیں, مجھے نیچے رکھ دیں, مدفن کر دیں. ممبر پہ قدم بعد میں آئے, میرے سینے پہ قدم پہلے آئے. جو ہے میری سرکار, زیادہ حضور کی محبت نہ ہو, اتنی تو ہو جتنا خشک لکڑی ہے. ایک حدیث 5 کا وعدہ کیا تھا, ابتدا میں آخری حدیث ہے, ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ. لمبی حدیث ہے, میں صرف 3 منٹ میں مختصر ادا کرتا ہوں. آقا نے فرمایا خیبر فتح کرنے والوں, خیبر فتح نہیں ہوتا, کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ کا محبوب بھی ہے, رات تڑپتے تڑپتے گزری. وہ کون با نصیب ہے جس کو حضور فتح کا جھنڈا دے. درخواستیں پیش ہو رہی ہیں, اپلیکیشن دے رہے ہیں, مہر زبان پہ مہر, سکول نظروں سے درخواستیں پیش ہو رہی ہیں کہ حضور ہمارے بارے میں نہیں. صبح ہوئی, حضور نے فرمایا این علی کہاں ہے, این علی کہاں ہے.
فرمایا وہ عشوب چشم ہے، آنکھ آئی ہوئی ہے، فرمایا آنکھ آئی ہوئی ہے، رحمت بھی آئی ہوئی ہے۔ حضور نے فتح کا جھنڈا حضرت علی کو عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کہتے ہیں میلاد النبی، سرکار کی آمد، مدینہ کی آمد، مدینہ کی آمد، نعرہ غوثیہ۔ فتح نصیب ہوئی، مال غنیمت تقسیم ہونے لگا۔ حضور علیہ السلام نے سب کچھ تقسیم کر دیا۔ ایک ہمار گدھا آقا نے کسی کو نہیں دیا۔ وہ پیاسی آنکھوں سے رکے مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا۔ حسن کا دبدبا تھا، بات نہیں کر سکتا تھا، حسن کا دبدبا تھا، حضور کے چہرے کو تک رہا تھا۔ دل تو چاہتا تھا کہ بات کروں، لیکن میرے نبی کے حسن کا دبدبا تھا۔ حضور علیہ السلام نے وہ گدھا کسی کو نہیں دیا۔ جب حضور نے دیکھا، حضور نے فرمایا ابتدا خود نے شروع کرو، اس سے گفتگو کر رہے۔ آقا نے فرمایا مسکو، عربی بول رہے ہیں آگے۔ جب آقا نے فرمایا مسکو، تیرا نام کیا ہے؟ وہ جو گدھا جو نہ پرائمری ہے نہ مڈل ہے نہ اسلامیات ہے، گدھا عربی سمجھ گیا۔ محبوب بولے تو صحیح کبھی، علم خود کا خود آ جاتا ہے۔ حضور عربی میں گفتگو کر رہے، میں مسکو، تیرا نام کیا ہے؟ گدھا بھی عربی سمجھ گیا۔ سبحان اللہ تو بڑے۔ اب گدھے نے کیا کہا؟ یا گفتگو فرما رہے، گدھے نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ نبیوں میں آخری نبی ہے، میں اپنی نسل میں سے آخری گدھا ہوں۔ گدھے نے قصص الانبیاء پڑھی تھی، تاریخ ابن خلدون پڑھی تھی۔ گدھے کے پاس اتنا علم کیسے آ گیا؟ یہ عشق رسول کی برکتیں تو گدھا بھی ختم نبوت کا قائل ہے۔ جو ختم نبوت کو نہیں مانتا، اسی لیے ہمارے مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ اگرچہ پاؤں سے معذور تھے، شیخ الحدیث تھے، کرامت تھا، اعلیٰ حضرت کو کھل کے بیان فرمایا۔ عالم اسلام میں اللہ نے عزت دی ہے۔ فرمایا نہیں، عقیدے پہ بات کرنا مشکل ہوتا ہے، عمل پہ بات کرنا بالکل آسان ہے۔ عقیدے پہ بات کرنا مشکل ہے، کھول کے بیان کیا، اعلیٰ حضرت کے کلام کو کھول کے بیان کیا۔ آج عالم اسلام میں اللہ نے عزت دی ہے۔ اپنے بیگانے سارے کہتے ہیں اللہ نے کتنا کام لیا ہے ان سے، جو علماء سے صدیوں سے نہیں ہوا، آج کے 4-5 سال میں وہ کام کر دیں گے۔ گدھا کہتا ہے آقا سنیں، جیسا آقا میرا مالک یہودی ہے، جب تورات کو کھولتا ہے آپ کا اسم شریف جب آتا ہے کاٹتا ہے، آپ کے اسم کو کاٹتا ہے۔ گدھے کو کیسے پتا چلا کہ یہ نام محمد؟ کبھی ہاں کاٹ رہا ہے، میم کاٹ رہا ہے، کبھی دال کاٹ رہا ہے، گدھے کو کیسے پتا؟ یہ حضور کی محبت کی برکتیں۔ کاٹتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں کہتا ہوں یہ چھوڑ دے، حضور کا اسم کاٹنا چھوڑ دے، نام مبارک کاٹنا چھوڑ دے، تو وہ اپنی حرکت سے باز نہ آئے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو حرکت سے باز نہیں آتا، جب تو میری پیٹھ پہ آئے گا بدلا لوں گا۔ میری پیٹھ پہ جب تو بیٹھے گا میں بدلا لوں گا۔ اب آقا جب آپ کا اسم کاٹتا تھا، میری پیٹھ پہ آتا تھا، تو میں جان کے کبھی گندی نالی کے دبے پہ، کبھی کانٹوں پہ، میں جان کے پاؤں پھسلاتا تھا۔ جب میں پاؤں پھسلاتا میں گر جاتا تھا، میں گرتا تھا، مالک بھی گر جاتا تھا، اس کو غصہ آتا تھا، یہ اسٹک لگاتا، ڈنڈا مارتا۔ آقا جو کچھ ہوا ہے تیری محبت میں ہوا ہے، جو کچھ ہوا آپ کی محبت میں۔ اب حضور علیہ السلام نے جب گفتگو کو سنا تو حضور نے فرمایا چل تجھے مدینے لے چلتا ہوں۔ سبحان اللہ تو پڑھے، چل تجھے مدینے لے چلتا ہوں، میرے دروازے کا چپراسی بن جا۔ اب حضور علیہ السلام نہ ویزے کی ٹکٹ، نہ ٹکٹ کی ضرورت، نہ ویزے کی ضرورت، حضور کی محبت دی۔ حضور مدینے لے کے آئے، فرمایا دروازے کا چپراسی بن جا۔ جس غلام کو بلانا ہوتا تو حضور اس گدھے سے کہتے جاؤ فلاں غلام کو بلا کے لے آؤ۔
آگے یہ وقتیت نہیں پوچھتا تھا کہ نام کیا ہے، عبداللہ کو بلا کے لے آؤ. آگے پوچھتا نہیں تھا عبداللہ بن سلام کو بلاؤں، عبداللہ بن زبیر کو بلاؤں، عبداللہ بن مسعود کو بلاؤں. کون سا عبداللہ؟ جو مراد مصطفیٰ ہوتی تھی یہ اسی کے دروازے پہ جاتا تھا، سر مارتا تھا، پھر ایک طرف کھڑا ہو جاتا دروازے کے سامنے. گدھوں کو بھی دروازوں کی عزت کا پتہ ہے، دروازے کی کیا عزت ہوتی ہے، سامنے نہیں کھڑا ہوتا تھا. کسی نے کہا مرشد کریم بہن کی وقت فرماتے تھے شیخ ابو عجم مفتی منظور احمد سے فیضی رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے بڑا پیارا جملہ یہاں ادا کیا. آپ نے فرمایا کسی نے گدھے سے کہا شریعت تو تیرے اوپر لاگو نہیں ہوتی، شریعت کا تو گدھا ہے، تو جانور ہے، تیرے اوپر شریعت تو لاگو نہیں ہوتی، تو ایک طرف کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ اب گدھے نے کہا ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، شریعت لاگو نہیں ہوتی، محبت کا قانون تو لاگو ہوتا ہے. حضور فرمائیں کہ عاشق میرا کہلاتا ہے، دیکھتا کسی اور طرف ہے. تو ایک طرف کھڑا ہوتا، وہ حضور کے غلام کو لے کے حضور کی بارگاہ میں لے آؤ. تو اگر انسان میں حضور علیہ السلام کی محبت آ جائے تو انسان قریب ہے. اگر خشک لکڑی میں آ جائے، خشک لکڑی قریب ہے. اگر جانور میں آ جائے تو جانور بھی قریب. ابھی صبح ایک دوست نے کہا کہ مشتاق صاحب اگر یہی رقم وغیرہ جو بازار وغیرہ سجایا جاتا ہے، یہ آقا نے فرمایا شر کی جگہ ہے، مسجد کو سجا دیا، آقا نے فرمایا یہ خیر کی جگہ ہے. توجہ ہے، اس میں حدیث پڑھ کے سنائی کہ مسجد خیر کی جگہ، بازار شر کی جگہ. بازار نہ سجایا جائے کیونکہ شر کی جگہ ہے، مسجد خیر کی جگہ ہے. چلو اس پہ کوئی اعتراض نہیں. پہلے مسجد پہ بھی اعتراض ہوتا تھا، اب بات ذرا قریب آ گئی ہے، مسجد کو مان لیتے ہیں چلو سجا دو. لیکن بازار پہ اعتراض ہے. بہت بارہ گزارش ہے، بازار شر کی جگہ ہے. لیکن حضرت فاروق اعظم نیکی کے لیے جاتے تھے بازار میں، سلام کرنے کی نیت سے. حدیث میں ہے سلام کرنے کی نیت سے آپ بازار جاتے تھے تاکہ لوگوں کو سلام زیادہ کرو. تو ہم 12 ربیع الاول کو عاشق گلی کوچے چوک پہ جاتے ہیں درود و سلام پڑھتے ہوئے. باقی رہا کہ یہ آخری بات کر رہا ہوں، باقی رہا کہ پوچھا جاتا ہے یہی خرچہ جو ہے یہ کسی بیوہ کی خدمت کر دیتے. اس کا جواب میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ اس کا فرق. آپ نے اس کا جواب عطا فرمایا، اپنا پیارا اصلاحی جواب ہے. آپ نے فرمایا حضور کی خوشی میں عاشق لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. توجہ ہے میری سرکار، حضور علیہ السلام کی خوشی میں عاشق لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن سیلاب والوں کو عاشقوں نے اربوں روپے عطا دیے ہیں. غریبوں کا یہاں محفلوں کے اندر غریبوں کا پیٹ بھی بھرتے رہیں گے اور دھوم دھام سے مدنی کریم کی خوشی بھی کرتے رہیں گے. اللہ میرے یہ سب کلمات منظور و مقبول فرما لیں. آپ کھڑے ہو جائیں، 3-4 آیت کے قرآن کی مدد سے دعا کریں. مجھے بات اس طرح ہوتا ہے، مجھے بات مطہرات منتقبات شہدائے کربلا، شہدائے احد، شہدائے بدر، شہدائے حنین، مسلین کریمین طیبین طاہرین قمرین شمسین نیرین، ائمہ مجتہدین بزرگان دین، تمام اہل اسلام اہل ایمان کی روح کو ثواب. یا اللہ تو کریم ذات ہے، ہمارے صغیرہ کبیرہ کیے ہوئے گناہوں کو یا اللہ ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی کرو. یا اللہ جو بھی مریض گھروں کے اندر ہسپتالوں میں بیمار ہیں، مدنی کریم کی آمد کا صدقہ، مدنی کریم کی ولادت کا صدقہ، یا اللہ مدنی کریم کی رحمت خاصہ کا صدقہ بیماروں کو صحت کی نعمت. ہمارے بھائی فضل صاحب کی دعائیں بیمار ہیں، سب حضرات دعا کریں اللہ انہیں صحت کی نعمت عطا. یا اللہ انہیں
صحت کی نعمت عظما عطا فرما۔ یا اللہ جو غلامان مصطفیٰ اپنا قیمتی وقت نکالا مسجد میں آئے تیرا ذکر تیرے حبیب کا ذکر سنا ہے، ان کی خالی چھوڑیوں کو رحمت سے بھر دے یا اللہ، ان کو خیر عطا فرما، ان کو بھلائی عطا فرما۔ ہمارے مسجد کی جماعت، ہماری مسجد کی انتظامیہ، ہماری مارکیٹ والے بھائیوں کے اوپر یا اللہ خصوصی رحم و کرم فرما، ان کو بھی ہر خیر ہر بھلائی عطا فرما، فتنوں سے محفوظ فرما۔ جو اہل اسلام سلام کی زد میں آئے ہیں یا اللہ ان کی غیبی امداد فرما، ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ کشمیر والے مسلمانوں پر بھی یا اللہ رحم و کرم فرما۔ تمام اہل اسلام اہل ایمان کے دلی نیک مقاصد پورے فرما یا اللہ، اس خیرات کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جن بھائیوں نے مسجد کے ساتھ مسجد میں یہ روشنی کی، بچوں نے اپنا وقت نکالا اور جن نے لنگر کے اندر اپنا حصہ شامل کیا، انتظامیہ نے جو لنگر اور جو بھی میرے بھائی لنگر لے کے آئے ہیں سب کے اوپر رحم و کرم فرما یا اللہ، سب پہ رحم و کرم فرما یا اللہ، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما یا اللہ، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما یا اللہ۔ جب وقت اخیر ہو، سامنے تصویر سراج منیر، سامنے چہرہ بدر منیر ہو، پڑھتے جائیں لا الہ۔ تمام دوستوں